الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام على العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه ابو داود الترمذی وابن ماجہ وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ محترم بھائیو دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے درمیان آنے ہی والا ہے۔ آج سے 3 دن کے بعد یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان آ جائے گا۔ اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت اور تعظیم والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں بھی یہ مہینہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے کیونکہ اس میں حج اور قربانی ہے۔ اور اس مہینے کی خصوصی شروع کے 10 دن پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل اور اعظم ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے 10 تاریخ تک ذی الحجہ کے یہ شروع کے دن پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور عمل کی قبولیت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ابو داؤد اور ترمذی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پورے سال میں کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب اور پیارا ہو جتنا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں عمل اللہ کو پیارا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے راہ میں جہاد بھی نہیں ہے؟ کہا ہاں جہاد بھی نہیں، مگر وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا اور جان اور مال کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، مال بھی قربان کر دیا اور جان بھی قربان کر دیا، وہ شخص ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے عمل کو پا سکتا ہے، باقی کوئی نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ذی الحجہ کے شروع کے یہ 10 دن اتنے اہم ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنی فضیلت والے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہمیں اس پر خصوصی توجہ دینا چاہیے، ہمیں سترک ہو جانا چاہیے، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے کہ ذی الحجہ کیا چاند نکلتے ہی ہم اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں، مثلا خالص توبہ کے ساتھ ذی الحجہ کے ان ایام کا استقبال کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ اور استغفار کے ساتھ اس عشر ذی الحجہ کا استقبال کریں، ایسے ہی عزم کر لیں، ہمت باندھ لیں، ٹھان لیں کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد اس کے 10 دنوں کی ہم قدر کریں گے، توجہ کے ساتھ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے نیک اعمال کریں گے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمیں کامیابی ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی ان دنوں کا ہم استقبال کریں، گناہوں سے بچتے ہوئے، جن گناہوں میں ہم ملوث ہیں ان گناہوں کو چھوڑتے ہوئے آئیے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کا استقبال کریں۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی ایام ہے 10 دن۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
انہیں ایام معلومات کہا۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي ایام معلومات، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی فضیلت کی گواہی دی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا جتنا اللہ کو محبوب ہے اتنا کبھی نہیں۔ اور انہی 10 دنوں میں 9واں دن عرفہ کا دن ہے، جو بہت ہی اہمیت اور فضیلت والا دن ہے۔ جو لوگ حج کر رہے ہیں ان کے لیے تو جو اہمیت ہے وہ ہے ہی، اللہ تعالیٰ ان کی معافی کا اعلان کرتا ہے۔ جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایک دن کا روزہ ان کے لیے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یہ 10 دن اس لیے اہم ہے کہ انہی 10 دنوں میں یوم النحر اور قربانی کا دن ہے۔ اور یہ 10 دن اس لیے افضل ہیں کہ ان ایام میں سارے اصولی عبادات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ صدقہ ہو کہ حج ہو، تمام چیزیں ان 10 دنوں میں آ گئی ہیں۔ باقی دنوں میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی۔ میرے بھائی اور دوستو، جب ان 10 دنوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں توجہ کے ساتھ نیک اعمال کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں گے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ان 10 دنوں میں حج اور عمرے کے لیے نکلے۔ آج کل کورونا کی وجہ سے تو اتنی آسانی نہیں حج اور عمرے میں، لیکن بہرحال بعد میں ایام آئیں گے جب اللہ تعالیٰ آسانی دے گا، تو ان 10 دنوں میں سب سے اہم کام حج اور عمرے کا ہے۔ دوسری چیز، ان 10 دنوں میں کثرت سے روزہ رکھیں۔ 10 تاریخ کو نہیں، 10، 11، 12، 13 کو نہیں، کیونکہ یہ عید کے دن ہے۔ 9 دنوں میں چاہیں تو مسلسل روزہ رکھیں، چاہیں تو سوموار اور خمیس کا روزہ رکھیں، اور خاص کر عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں۔ ان 10 دنوں میں فرض نمازوں کی مکمل پابندی کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہ چھوٹنے پائے، نماز نہ لیٹ ہو، سنن رواتب کو نہ چھوڑیں، نماز سے آگے اور پیچھے کی جو سنتیں ہیں، پھر یہ وقت نہیں آئے گا۔ ان 10 دنوں میں آپ بالکل چستی کے ساتھ نمازوں پر توجہ دیں، اور ہو سکے تو صلاۃ الضحیٰ جسے آپ چاشت کی نماز کہتے ہیں وہ پڑھ لیا کریں۔ تو ان ایام میں نماز پر خصوصی توجہ دیں۔ اور ان 10 دنوں میں کرنے کے کام یہ ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے مغرب تک مسلسل اللہ کے ذکر میں، تکبیر و تحلیل میں اور تحمید میں اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ہمارے اسلاف سے ثابت ہے، کوئی ان ایام میں تکبیرات پڑھتے تھے۔ ایسے ہی ان ایام میں کثرت سے صدقہ کرنا۔ یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں، عام دنوں بھی کریں، لیکن ان 10 دنوں میں صدقہ کرنا بہت افضل ہے۔ کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، اور ان ایام میں قرآن پاک کی خصوصی طور پر تلاوت کا اہتمام کریں، آیات کو حفظ کریں۔ مسجد میں جب جائیں 5 نمازوں میں کوشش کر کے قرآن پاک پڑھ لیا کریں، استغفار کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، رشتہ داریوں کو جوڑیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، کھانا کھلائیں غریبوں کو، 2 دشمنوں کے درمیان، 2 اختلاف کرنے والوں کے درمیان صلح کرا دیں، جہاں کہیں موقع ہو نیکی کا حکم دیں، جہاں کہیں برائی دیکھیں برائی سے روکیں، اور لغویات سے، بیکار باتوں سے، دوسروں کو تکلیف دینے سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، مذاق سے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کریں، مہمان کی عزت کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں،
بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یتیم کی کفالت کریں، مریض کی عیادت کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں، کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، اپنی ذات سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں۔ الغرض بے شمار نیکی کے کام ہیں جو ہم ان ایام میں کریں، خصوصی طور پر ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا نہ بھولیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، وضو مکمل کریں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھیں، سنن رواتب کے ساتھ ساتھ اور بھی سنن کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور ان ایام میں خصوصی طور پر اگر اللہ نے دیا ہو تو قربانی کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی قیمت کو سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ ان میں نیک اعمال کر کے جنت میں اپنا نام لکھوا لینے کی توفیق دے، اور گناہوں سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد ہو جانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔